بہت امپورٹنٹ چیز جو اور ہوئی ہے اکتوبر 7 کے بعد، وہ بہت ساری جو متھس ہیں اسرائیل کو لے کے وہ بسٹ ہوئی ہیں. جیسے ایک ان میں سے بڑی متھ یہ ہے کہ بھائی اسرائیل از این انونسبل ملٹری اسٹیٹ. آپ نے جتنی بھی وارز کا ذکر کیا، 67 میں ہوا، 48 میں ہوا، 82 میں ایپیسوڈ ہوا، بعد میں جتنے بھی فرسٹ انتفادہ، سیکنڈ انتفادہ، 2018، لیکن یہ جو 2023 میں ہوا، وہ کہیں نہ کہیں اس نے پورا کا پورا جو ملٹری، جیو پولیٹیکل، انٹرنیشنل ریلیشنز، جتنے بھی مختلف نظریوں سے اس ریجن کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ بیلنس چینج کر دیا، وہ اوور آل پرسیپشن چینج کر دیا. بالکل. تو اس پہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو اسرائیل کا میتھ آف دیکھیے انڈسٹرکٹیبلٹی، مطلب وہ 7 اکتوبر سے پہلے جو اسرائیل کی دنیا میں امیج تھی وہ یہ تھی کہ ایک مظلوم ہے، عرب اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، بیچارہ مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے وہ جنگ کرتا ہے. پھر یہ کہ ویسٹرن میڈیا میں بہت ہی اچھا اس کا پورٹریل ہوتا تھا. یہ بھی ایک میتھ بہت متھ میکنگ تھی بہرحال، لیکن وہ چل رہی تھی، اس لیے کہ جو نازی نے ان کا ایک بات ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اسرائیلیوں نے بہت، یعنی یہودیوں نے بہت محنت کی. انہوں نے ناولز لکھے، فلم بنائی، تھیٹر، فلاں دماغ، پوئمز، ہر ذریعے سے انہوں نے ایک متھ پیدا کیا کہ ہم مظلوم ہیں اور ہماری تائید کرو، اور مظلوم ہے اسی لیے ہم کو ایک زمین چاہیے تاکہ ہم وہاں پہ آرام سے رہ سکیں. ایک بنا تھا اس کا. 7 اکتوبر نے یہ توڑ دیا، بہت طرح سے توڑ دیا. ایک تو یہ کہ اسرائیل کا جو ظلم ہے خاص طور سے غزہ میں، اور اب ویسٹ بینک میں چل رہا، اور اب بلکہ ساؤتھ لیبنان میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل یعنی پروپورشنل جو انتقام ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ، بلکہ 1000 گنا، بلکہ کہیں ملین گنا زیادہ ہے. اس سے زیادہ اسرائیل کے لوگ مرے تھے، تقریباً 1100 لوگ مرے تھے، اور ان میں سے بہت سے فرینڈلی فائر سے مرے تھے. ان کے اپنا جو ہے ان کا ہینیبال ڈاکٹرن کے نام سے ہے. ہینیبال ڈاکٹرن یہ ہے کہ کسی بھی یہودی کو یا کسی بھی اسرائیل کو کیپٹیو مت ہونے دو، اس لیے کہ وہ پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے گا اور ہم کو بارگن کرنا ہے، ہم کو ورنہ، تو اگر کیپٹیو بن رہا ہو تو اسے قتل کر دو اس کو. تو اس میں انہوں نے کئی سو لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو اس زمانے 7 اکتوبر کو قتل کیا. تو وہ جو 1100 بولی جاتا ہے فگر، 1100 میں فگرز میں یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل سے 300 حماس نے قتل کیے، باقی تو انہوں نے خود کیے ہیں. انہوں نے بہرحال 1100 ہی مان لیں، تو 1100 کی جگہ 1200 انہوں نے مار دیا ہوتا، 2200 مار دیا ہوتا، 2-3 ہزار مار دیا ہوتا، لیکن انہوں نے تو بالکل ہر چیز، انہوں نے آج تک جو جس کہ میں عورتیں، بچے، بوڑھے، یہ سب ہیں، آفیشیل فیگرز جو ہیں، آفیشیل فیگرز جو غزہ کی جو آپ کو مل رہی ہیں وہ ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں جو لاشیں آئی ہیں اس کے مطابق 42,000 لوگ مرے ہیں. ہاسپٹل جو زخمی ہیں وہ فیگرز ہیں جو کہ اسپتالوں میں آ رہی ہیں، وہ ہیں تقریباً 82,000 82,000 وہ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کتنے لوگ مرے ہیں جو کہ میل نیوٹریشن سے، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کو دوا نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے مرے ہیں. تو اور اس کے علاوہ تقریباً 10-11 ہزار لوگ ہیں جو کہ ملبے میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو پورا تھا، اور پھر انہوں نے غزہ کو تباہ کر دیا. 70% تو پورا ہی اڑا دیا، پورا 800 مسجدیں توڑ دیں، 4-5 جو اس میں جو چرچ، ایک اس میں چرچ 1800 سال پرانا تھا، وہ اس کو انہوں نے توڑ دیا. 11 تقریباً وہاں پہ یونیورسٹیز تھی، ان کو پورا ایک دم سے بلاسٹ کر دیا. ان کو کئی سو جو اسکول تھے، اس میں یونائٹڈ نیشنز کی، یونائٹڈ نیشن انروا جو وہاں پہ آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس کی اسکول سے ان کو بھی تباہ کر دیا. سارے اسپتال، کوئی 23-24 میرے خیال 33-34 اسپتال تھے، سب کے سب توڑ دیے، ان کو تباہ کر دیا، بار بار تباہ کیا. سے شفا اسپتال ہے، کمال عدوان اسپتال ہے، انڈونیسی، کون یورپین اسپتال، اس سب کو انہوں نے تباہ کر دیا. کوئی اگر کام کر رہا ہے تو بہت ہی لمیٹڈ اس میں سیکشن میں کر رہا ہے، باقی انہوں نے تباہ کر دیا. تو یہ جو تباہی دنیا نے دیکھی اور ریئل ٹائم میں دیکھی، اس لیے کہ آج دنیا بدل گئی ہے. آج جو انفارمیشن کا جو ایکسچینج ہو رہا ہے دنیا میں وہ بہت ہی فاسٹ ہے، اور وہ ویڈیو سے بھی آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، صرف سن نہیں رہے ہیں اس کو. اس کا اثر ہوا، سب سے زیادہ اثر ساؤتھ میں ہوا، ہاں اوپر بھی ہوا ہے، یورپ میں بھی ہوا ہے. یورپ میں ایک حساب لگایا گیا ہے کہ یورپ میں جو اس دوران ایک سال کے اندر 25,000 ڈیمونسٹریشن اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں، جو پہلے کبھی نہیں ہوتے، سال میں ایک نہیں ہوتا تھا، آج تو 25,000 ہو گئے. پھر ساؤتھ میں، ساؤتھ مطلب پورا جو اس کو تھرڈ ورلڈ بولتے تھے، کیا ہے، پورا ایشیا، افریقہ، یہ سب ہے اس کے اندر.
اور یہاں سے موومنٹ شروع ہوئی. ساؤتھ افریقہ نے ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں لے گیا. ایک کنٹری لے گیا تھا, نہ وہ مسلم ہے نہ وہ عرب ہے, وہ لے گیا تھا. آج میں سمجھتا ہوں 12 یا 13 ملک ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا فریق بن کر کے انٹرنیشنل کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کی جو مختلف فورمز ہے, سیکورٹی کاؤنسل ہے, بلکہ سیکورٹی کاؤنسل نے ان کو جنگ بند کرنے کو کہا گیا, لیکن چونکہ امریکہ اس کو پریس نہیں کر رہا اس لیے اس پہ عمل نہیں ہو رہا اس پہ. اور جو جنرل اسمبلی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال کے اندر اپنا ختم کرو یہ کام, اور اس کو بہت سخت کنڈیم کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشن ہے, جو کمیشن ہے, اس نے بہت ہی سخت ہیومن رائٹس کے جو یونائٹڈ نیشنز کے رپورٹرز جو مختلف رپورٹرز ان کے ہیں, سب نے سخت ترین الفاظ میں اس کو کیا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں جو بھی نیریٹو ہے دنیا کا بدل گیا ہے. آج وہ مظلوم نہیں رہ گیا, آج وہ ایسا نہیں رہ گیا جو کہ چاہتا ہے کسی اس کو قبول کر لیا جائے اور وہ جو ہاتھ جوڑ رہا ہے پاؤں پکڑ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیا ہٹلر ہے یہ مارتا ہے اور پروپورشنل طریقے سے نہیں مارتا ہے. اگر اس کے جو ہے 1100 مارے تھے, جس میں کہ وہ بھی ذمہ دار خود اپنے لوگوں کے قتل کرنے کا, لیکن 1100 ہی مان لیں تو 1100 سے 2000 ہو جاتا, 3000 ہے تو لوگ قبول کر لیتے. پہلے ویسا ہوتا رہا ہے, لیکن انہوں نے ساری حدود پار کر لی اور غزہ کو اتنا تباہ کر دیا کہ آج وہ لیویبل نہیں ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ جو پہلے تھا اس کو بنانے میں کوئی 30 سال لگ جائے گا, اور 30 سال اس وقت بھی لگے گا جبکہ باہر سے امداد ملے. ان پر پیسے نہیں, ان بیچاروں کے پاس. اگر باہر سے پیسے آئیں گے تبھی وہ 30 سال میں وہ دوبارہ بنے گا جو ان کے پاس آلریڈی تھا. تو اسرائیل نے ساری حدود پار کر دی اور یہ دنیا نے دیکھا. آج جو دیکھیے کتنے کا میرے خیال 12-13 ملکوں نے اسرائیل سے تعلقات توڑ لیے ہیں, کتنے ملکوں نے اسرائیل سے اپنے ایمبیسڈرز واپس لے لیے ہیں. تو یہ پہلے نہیں ہوا تھا. یورپ کے کتنے ملکوں نے 12-13 ملک میں سمجھتا ہوں, اسپین وغیرہ ہے, آئرلینڈ ہے, ان لوگوں نے فلسطین کو مان لیا ایز اے اسٹیٹ, تسلیم کر لیا. پہلے نہیں کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ بھائی اسرائیل مان لے گا تو ہم بھی مان لیں گے. پہلے یہ تھا اسرائیل جس دن تسلیم کر لے گا تم کو اسٹیٹ کے طور سے. ابھی تو پیلسٹین اتھارٹی کو اسٹیٹ نہیں مانتی. اسرائیل کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نام رکھ لو, ہم تم کو اسٹیٹ نہیں مانتے. وہ ایک میونسپلٹی ایک طرح سے ہے. تو دنیا کا بدل گیا. امریکہ کے اندر بھی, امریکہ میں دیکھیے اس وقت 44 یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ سب بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, یہ ایلیٹ وہاں پڑھ رہی ہے. 10-12 سال کے بعد یہی لوگ حکومت کر رہے ہوں گے, یہی لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوں گے, یہی لوگ کانگریس میں بیٹھے ہوں گے, انہی کا پریزیڈنٹ ہوگا, انہی کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو, انہی میں سے ہوگا جو آج اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے 44 یونیورسٹیز میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک دم دنیا بدل گئی ہے, اور اس کا اثر آپ کو دھیرے دھیرے, کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوتی. اسرائیل ایک دن میں نہیں بنا تھا.